تہجد کی نماز۔ اس آرٹیکل میں آج ہم آپ کو تہجد کی نماز کے بارے میں بتائیں گے، جو فرض کی نماز کے بعد سب سے اہم ترین نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کے بہت سے واقعات پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہے کہ رات کے بعض حصے میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھا کرو، جو آپ کے لیے 5 نمازوں کے علاوہ ایک زائد نماز ہے۔ امید ہے کہ اس تہجد پڑھنے کی وجہ سے آپ کے رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دیں گے۔ قیامت میں جب سب لوگ پریشان ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر اس پریشانی سے نجات ملے گی اور حساب کتاب شروع ہوگا۔ اس سفارش کے حق میں مقام محمود کہتے ہیں۔ تہجد کی نماز کا سمے۔ تہجد کی نماز کا سمے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے۔ عشاء سے فجر کے بیچ میں کسی بھی وقت سو کر اٹھنے پر نفل نماز پڑھتے ہیں، جس سے تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ جب کوئی انسان عشاء پڑھ کر سوتا ہے اور رات کے کسی بھی حصے میں اٹھتا ہے تو یہ تہجد کا سمے ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھ کر تہجد پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اور تہجد کی نماز اس کے لیے سب سے اچھا وقت رات کا تیسرا پہر یعنی رات کا آخری حصہ ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز نافل نمازوں سے سب سے افضل نماز ہے۔ نماز تہجد میں کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ادا کی جاتی ہے۔ صحیح بخاری۔ تہجد کی نماز کی اہمیت۔ رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتے ہیں اور اپنے بندوں کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی دعا مانگنے والا جس کی دعا میں قبول کروں؟ ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا جس کی میں مغفرت کروں؟ ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا جس سے میں روزی عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا جس کا جواب میں عطا کروں؟ ہم لوگوں میں سے کتنے لوگ اس پکار کو سنتے ہیں، کتنے لوگ پکار کا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ ذرا اپنے حال پر غور کریں۔ فرض نماز کے بعد اگر کوئی افضل نماز ہے تو وہ ہے رات کے آخری پہر میں پڑھی جانے والی تہجد نماز۔ اس لیے ہمیں تہجد کی نماز کو پابندی سے ادا کرنی چاہیے۔ حدیث سے مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی نماز یعنی تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ تم میں سے پچھلے امتوں کے نیک لوگ بھی تہجد پڑھا کرتے تھے، اور تہجد کی نماز تمہارے لیے اللہ سے قریب ہونے کا سبب ہے، اپنے رب کا قرب حاصل ہوگا اور گناہوں کا کفارہ کرنے والی ہے اور گناہوں سے روکنے والی ہے۔ تہجد کی نماز سنت بھی مانی جاتی ہے۔ یہ نافل نماز ہے جو تمام نفلی نمازوں سے بہتر اور اہم ترین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس نماز کا اہتمام فرمایا۔ جن لوگوں کے تہجد کا سجدہ نصیب ہوتا ہے وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں، کیونکہ ہر بندے کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ تہجد کی نماز کے لیے اللہ خود اپنے بندوں کو چنتا ہے۔ تہجد کی نماز کی فضیلت۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بہت ساری فضیلتیں حدیث میں بہت کثرت سے بیان کی گئی ہے، اس لیے ہم نے اس فضیلتوں کو جان لینا چاہیے، جس سے ہر انسان میں تہجد ادا کرنے کی امنگ ہو سکتی ہے۔ تہجد ایک بہت اہم ترین عبادت ہے۔ تہجد کی کچھ فضیلت نیچے بیان کی گئی ہے۔ تہجد کی نماز جہنم سے نجات دلائے گی۔ تہجد گزار لوگ سیدھا جنت میں داخل ہوں گے۔ تہجد قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ تہجد پڑھنے والوں کی بڑھاپے میں کمر نہیں جھکے گی۔ تہجد گزار بندوں پر اللہ کے گھر کا نور برستا ہے۔ تہجد نیک لوگوں کا عمل ہے۔ تہجد پڑھنے سے بیماری بھی دور ہو جاتی ہے۔ تہجد کے وقت مانگی گئی ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ جو شخص تہجد میں 10 آیتیں پڑھ لیتے ہیں وہ رات غافلوں میں شمار نہیں ہوتا۔ جو شخص تہجد میں 100 آیتیں پڑھ لیتا ہے اس کا شمار عبادت گزاروں میں ہوتا ہے۔ جو شخص تہجد میں 1000 آیتیں پڑھ لیتا ہے وہ ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے جن کو قنطرہ برابر
ثواب ملتا ہے۔ ان تارہ 12,000 اونقیوں کا ہوتا ہے اور اونقیوں زمین اور آسمان کے درمیان کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ تہجد کی نماز کا طریقہ۔ اب ہم تہجد کی نماز کے طریقے کو سمجھتے ہیں۔ تہجد کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ 2 کر کے 12 رکعت ادا کرنی ہوتی ہے، یا پھر جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے 2، 4، 6، 8، 10 یا 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں، یا پوری نماز 2 رکعت کر کے ہی پڑھنی جائے گی، یعنی ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا اور پھر سے 2 رکعت کی نیت کرنی۔ اس طرح پوری تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے کچھ مہتوپورن سٹیپس کو نیچے بتایا گیا ہے۔ رات کو نیند سے اٹھ کر سب سے پہلے اچھی طرح وضو کریں، اس کے بعد پاک صاف جگہ پر مصلی بچھا کر کھڑے ہو جائیں، اور پھر آپ کو 2 رکعت تہجد کی نماز کی نیت کرنی ہے، جیسے ہر نماز کی نیت کرنی ہے ویسے ہی۔ پھر جیسے سب نماز پڑھتے ہیں اس کی طرح پوری نماز پڑھنی ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے کوئی الگ سے سورہ نہیں ہے، جو سب نماز پڑھتے ہیں وہی پڑھنی ہے۔ بس ہو سکے تو لمبی سورہ پڑھیں۔ تو آج ہم نے جانا تہجد کا سمے، تہجد کی اہمیت، تہجد کی فضیلت، تہجد کی نماز کا طریقہ۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا آرٹیکل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ہاں تو اس آرٹیکل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس کا علم ہو جائے، تہجد گزار بن جائے۔ اگر آپ کو تہجد کی نماز کے بارے میں کوئی اور جانکاری ہے یا آپ کوئی صلاح دینا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں لکھیں۔ اللہ ہمیں اور سب کو نیک عمل اور تہجد ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ آج کا کوسچن، تہجد کی نماز کا سمے کیا ہے؟ تہجد کی نماز پڑھنے کا افضل وقت رات کا تیسرا پہر، یعنی رات کا آخری حصہ ہے۔ دوسرا، تہجد کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہے؟ تہجد کی نماز میں کم سے کم 2 رکعت اور ادھک سے ادھک 12 رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو آپ سبسکرائب کریں، چینل کو کمنٹ کریں، اور فیملی ریلیٹیو میں اس چینل کے یا ویڈیو کو شیئر کریں، اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔